بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشرکین، قرآن اور سیرت اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ شرک کے حوالے سے بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، اور آج کی گفتگو سے ان اشکالات اور سوالات کا آپ کو انشاءاللہ جواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی سوال یا کوئی خیال رہ گیا ہو تو وہ آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شرک کی یا مشرکین کی جو تاریخ ہے عرب کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس میں بہت سی باتیں، بلکہ دین ہے ہی اس تعلیم کا نام اور ہدایت کا نام کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یعنی دین میں تین باتیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عبادت ہے، اور تیسرا نقطہ اخلاقیات اور معاملات ہیں۔ یعنی ان تین باتوں پہ اور ان تین نکات پہ دین بات کرتا ہے، اور انہی تینوں سے ہی دین بنتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین وہاں پر موجود تھا، اور بہت سی باتیں اور بہت سے اعمال ایسے تھے کہ وہ وہاں پر آخری وقت تک موجود رہے، لیکن اکثریت نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی ملت ابراہیمی میں وضو ہے، نماز ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، یتیموں مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے، مصیبتوں میں مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ملت ابراہیمی میں یعنی دین ابراہیمی میں یہ مشروع تھا، اور یہ عرب کے معاشرے میں یہ سب کچھ موجود تھا اور لوگوں کو معلوم تھا ان کے بارے میں، اور کفار اور مشرکین کے معاشرے میں ان اعمال کی، ان عبادات کی تعریف بھی کی جاتی تھی، لیکن اکثریت میجورٹی ان کی چھوڑ چکی تھی۔ اسی طرح جو چیزیں ممنوع تھیں، مثال کے طور پر قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، اور غصب کرنا ہے دوسرے کا مال، دوسرے کی دولت کو، اس کی حرمت بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن اکثریت نے ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ہم نماز پڑھا کرتے تھے، یا وضو کرتے تھے، یا روزہ رکھا کرتے تھے، یا نیک اعمال کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ پہلے موجود تھا۔ اس کے حوالے سے اگر سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 ہے، 58، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کے پاس قرآن ہو تو اس کو کھول کے آپ سامنے بیٹھیں، آپ دیکھیں سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ذریت آدم سے جو نبی پیدا ہوئے آئے ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور اس سے ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ذریت ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت، وممن ہدینا، اور انہی میں سے ہم نے ہدایت دی تھی ان کو، واجتبینا، اور ہم نے ان کو چنا تھا۔ اب ان کی خوبی کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی رحمان کی آیات کی تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا نبیین، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے، پھر ان کی اولاد حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، فرمایا ان کو ہم نے ہدایت دی، ان کو ہم نے چن لیا، اور یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد جو ناخلف لوگ آئے، نافرمان آئے،
ان کے بارے میں کہا کہ فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو پھر ان کے بعد جو آنے والے تھے ناخلف، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ نمازیں انبیاء علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اور ان کی جو صالح اولاد تھی، ذریت تھی ان کی، وہ بھی نماز کو قائم کرتی تھی۔ اس لیے ملت ابراہیمی میں نماز موجود تھی، اور کفار و مشرکین کی اکثریت تو نہیں، لیکن ان کے ہاں ایک تو یہ عقیدہ، یہ سوچ اور یہ خیال موجود تھا، اور اکثریت نہیں تو اقلیت میں کچھ لوگ ضرور ایسے تھے کہ جو نماز ادا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت سعید بن زید جو سیدنا فاروق اعظم کے جو بہنوئی ہیں، ان کے جو والد تھے حضرت زید، بلکہ وہ میلوں میں جا کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کرتے تھے، اور ابو جہل اور ان جیسے جو لوگ تھے وہ اس وقت بھی پیٹتے اور مارا کرتے تھے۔ حضرت زید کے علاوہ، اس کے علاوہ اور لوگ جیسے برقہ بن نوفل ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں، کافی نام ہیں، کہ جو آپس میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ اتحاد کیا تھا کہ ہم ابراہیمی ملت ابراہیمی کو قائم کرنے والے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور بلکہ غالباً حضرت زید یا کسی بزرگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ مولا، اگر مجھے پتا ہو کہ تیری کس طرح عبادت کرنی ہے اور کس طرح تیرے سامنے جھکنا ہو تو میں اس طریقے سے تیری عبادت کروں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اس طرح مشرکین مکہ، یعنی مکہ میں، عرب میں عبادت کا، نماز کا تصور موجود تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے، اور ایسے بہت سے صحابہ کہ جو اسلام سے پہلے بھی کہتے کہ بھئی ہم وضو کرتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے۔ ان عبادات کا ذکر صحابہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ گمراہی سے دو چار ہوں گے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ عرب کے کفار و مشرکین ہیں کہ جن کے بڑے تو انبیاء تھے، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، بڑے بڑے پیغمبروں کی یہ اولاد تھے۔ لیکن صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے پھر نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی۔ خواہشات کی پیروی کی تو قتل چوری کی طرف آئے، سود کی طرف آئے، زنا کی طرف آئے، اور غصب کرنا دوسرے کے مال اور دولت کو اور جائیداد کو، اس کی طرف آئے۔ تو یہ خواہشات کی پیروی بھی تھی اور نماز کو ضائع کرنا بھی تھا۔ یہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی، لیکن ملت ابراہیمی کے کچھ نشانات ان کے معاشروں میں موجود تھے۔ اچھا، اب مشرکین کی گمراہیاں کیا تھیں یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید نے ان گمراہیوں کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ پہلے میں ایک تعارف بیان کروں گا، پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیات اور ترجمے کے ساتھ میں بات کروں گا۔ پہلی گمراہی تو ان میں شرک تھی۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں، آپ یوں سمجھیے کہ 3 قسم کے شرک ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک ربوبیت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یعنی جیسے خدا اولاد دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اس طرح کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اس طرح دوسرے بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ شفا دیتا ہے، دوسرے بھی شفا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال ہمارے ضرور پیدا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیتا ہے تو ڈاکٹر بھی تو شفا دیتا ہے، اس کے پاس انسان جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح رزق بھی تو قرآن نے خود کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان میں جو بھی صلاحیت ہے یا قابلیت ہے وہ در حقیقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی جو صلاحیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یا ربوبیت ہے وہ کسی کی نہیں دی ہوئی۔ ایک تو یہ فرق یاد رکھیے، اور دوسرا یہ فرق بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اور انسان کی جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں۔ تو اس لیے جب ہم شرک ربوبیت کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اولاد اللہ دیتا ہے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے دیتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسی میڈیسن دیتا ہے تو وہ میڈیسن دی جاتی ہے، وہ دوائی ہے۔
اور دوسرے نمبر پر رزق جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی رزق میں سے وہ آگے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ بندے جو رزق دیتے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیتا کہ جس میں سے اللہ دے۔ ایک تو یہ شرک ربوبیت ہوتی ہے، مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اولاد دینے میں، رزق دینے میں، شفا دینے میں، دعاؤں کو سننے میں اور ان چیزوں میں اور ان اعمال میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، یہ شرک ربوبیت ہے۔ اور شرک الوہیت یہ ہے کہ جیسے سورۃ الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ شرک الوہیت ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے اور دوسروں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ اور تیسری قسم شرک کی، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد شرک کی یہ مختلف صورتیں، یہ مختلف پہلو ذہن میں آتے ہیں۔ تیسری تھی شرک اسماء اور صفات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر رحیم ہے تو لامحدود ہے، انسان اگر رحیم ہے تو وہ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کسی جذبات کے پیش نظر نہیں ہے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ انسان کی جو رحیمیت ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، لیکن واضح فرق ہے خالق اور مخلوق کی صفت میں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ خالق کی صفت لامحدود ہے، مخلوق کی صفت محدود ہے۔ خالق کی صفت کسی تحت ہے، کسی کے تحت ہے، کسی کے تحت نہیں ہے، لیکن مخلوق کی صفت کسی کے تحت ہے۔ تو اس لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جب بات یہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کی یہ صفت ہے، اچھا بندوں میں بھی تو یہ صفت ہوتی ہے، تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ پھر نعوذ باللہ یہ شرک تو نہیں ہو گیا کہیں پر، ہم نے ایک طرف اللہ کے لیے صفت کو بیان کیا، دوسری طرف ہم نے بندوں کے لیے بھی کہہ دیا۔ یہ واضح فرق ہے کہ بندوں میں جو صفت ہوگی وہ بندوں کی حدود میں ہوگی، بندوں کی قابلیت میں ہوگی، بندوں کی اہلیت میں ہوگی، ایک دائرے میں ہوگی، اور اللہ کی جو صفت ہوگی وہ لامحدود ہوگی، اس کی خالقیت کے تحت ہوگی۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سننا ہے، دیکھنا ہے، یہی گمراہی کی وجہ بنی شرک کی کہ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے لیے تجسیم کا نظریہ عقیدہ پیدا کر لیا۔ تجسیم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جسم دے دیا، اور اسی طرح تحیز کا عقیدہ پیدا کر لیا، یعنی تحیز سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان انہوں نے متعین کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ وہ استوا ہوا عرش پر، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی عرش ہے، کوئی تخت لگا ہوا ہے جہاں پر خدا بیٹھتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو، سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا کہ ایک خالق وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس سے بالکل جدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا لیکن پھر اس سے بے پرواہ نہیں ہوئی۔ یعنی انسان کی مثال سب کے سامنے، اللہ اگر انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی ربوبیت نہ کرتا تو انسان تو ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ کائنات کو پیدا کیا، وہ پھر عرش پر مکین ہوا، استوا ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اس نے اس کائنات کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اگر وہ کنٹرول میں نہ لیتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے نظام کو چلایا، وہ اب تک چلا رہا ہے اور قیامت تک چلاتا رہے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے، وہ کرسی بناتا ہے، ٹیبل بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ آپ کو دے کر چلا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو توڑیں، آپ اس کو خراب کریں، آپ جو اس کے ساتھ سلوک کریں، وہ کبھی بھی مینٹیننس تو نہیں کرے گا آ کر۔ وہ بے پرواہ ہو گیا، وہ اب جاہل ہو گیا، یوں کہہ لیجئے لا علم ہو گیا، اب اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں آپ کی ٹیبل میں، آپ کی چیئر میں، آپ کے مکان میں، کسی بھی کام میں۔ وہ بنا کر دے کر چلا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ صانع ہے، وہ بدیع ہے، وہ فاطر ہے، وہ رب ہے کہ جس نے بنایا پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ رہا، اس نے پھر نگرانی کی، وہ مہیمن بن گیا، وہ محافظ بن گیا،
اس نے پھر ربوبیت کا پورا انتظام کیا. والدین کے لیے بھی ربوبیت کا لفظ استعمال ہوا قرآن پاک میں، ربیانی صغیرہ کا لفظ. اب یہ میں اس لفظ پہ غور کر رہا تھا کہ یہ لفظ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا تو میں نے ایک نیا معنی، ایک نیا مفہوم اس کا سمجھا. وہ معنی اور مفہوم جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ ہے کہ کسی کی بھلائی کے لیے اس کی محبت اور رحمت کی وجہ سے، یعنی اس سے محبت اور رحمت ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری کو لے لینا، قبول کر لینا، یہ در حقیقت ربوبیت ہے. یعنی والدین اولاد کی ذمہ داری لیتے ہیں. کیوں؟ اولاد سے محبت ہوتی ہے، رحمت کی جذبے کی وجہ سے، محبت اور شفقت کے جذبے کی وجہ سے. یہ ربوبیت ہے کہ والدین یہ نہیں ہے کہ ان کا دل نہیں چاہتا اور وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، نہیں، بلکہ ان کا دل چاہتا ہے. وہ اپنی محبت اور رحمت کی وجہ سے اپنی مخلوق کی پرورش، والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں محبت اور رحمت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو جب ہم رب کہتے ہیں تو در حقیقت اللہ نے اپنے مخلوق کی ربوبیت، پرورش، اور جسے سسٹین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سسٹین، لیکن یہ سسٹینر، یہ لفظ اتنا یعنی رب کے مطلب کو واضح نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی محبت اور شفقت جو مخلوق کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کی پرورش کی ذمہ داری اپنے لیے لے لی. اور رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امپرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آغاز سے انجام اور کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انسان پیدا ہوا، بچہ تھا، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کے رزق کا انتظام کیا ماں کے دودھ کی شکل میں. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کا سٹومک مضبوط ہوتا چلا گیا، اسی طرح اس کے لیے رزق کا اہتمام کیا گیا. تو یہ سب کچھ صفت ربوبیت کے تحت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آئینے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی جو صفت ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. انسان میں جو صفت ہے وہ محدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی صفت کا حکم دیا کہ یہ تم اپنے اندر پیدا کرو، تم بھی رحیم بنو، تم بھی کریم بنو، تم بھی محبت کرنے والے بنو، تم بھی لوگوں کو رزق دو، لوگوں کا خیال کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن مخلوق جو بھی صفت اپنے اندر پیدا کرے گی وہ اپنے دائرے میں رہ کر پیدا کرے گی. تو مشرکین یہاں پر بھی بھٹک گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے تھے. یہ شرک ہے. اب اس کے بعد جو دوسری گمراہی تھی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، یعنی شرک ربوبیت، شرک الوہیت اور شرک اسماء و صفات. یہ 3 قسمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کس پہلو سے بات کر رہا ہے شرک کے موضوع پر. اب اس سے آگے ہے جو مشرکین میں ایک اور گمراہی پیدا ہوئی تھی، وہ گمراہی تھی تشبیہ کی. تشبیہ یعنی کسی بشری صفت کو، انسانی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. یہ در حقیقت تشبیہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو بیٹے والا بیٹا، یا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی کو ثابت کرنا. جیسے کفار و مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور سورۃ النحل میں واضح طور پہ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے اس پر طنز کیا، فرمایا کہ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر تو ان کے چہرے تو سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ کیا کریں. یہ تنزن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا ان کا رویہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب تیسری جو ان کے اندر گمراہی پیدا ہوئی مشرکین میں، وہ تھی تحریف کی. یعنی انہوں نے اللہ کے دین میں، ملت ابراہیمی میں تحریف کرنا شروع کر دی. یہاں سے شرک پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا، عمر بن لوحہ جس کا نام آتا ہے. یہ شخص کعبہ کا دربان تھا، کعبۃ اللہ کا نگران تھا، خیال کرنے والا تھا. یہ وادی اردن، یعنی اردن کی ایک وادی تھی، معاب، وہاں پر یہ گیا تو وہاں پر ایک قوم تھی عمالقہ، وہ آباد تھی. وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پر گیا. وہاں پر یہ پھر چند بت اٹھا کر لایا جن میں ایک حبل بھی تھا.
آ کر اس نے وہاں پر مکہ میں اس بت کو نصب کر دیا۔ چونکہ مکہ کے لوگ پتھروں کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق رکھتے تھے، ان کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑی اہمیت دیتے تھے ان کو، پتھروں کو، تو وہ جب پتھروں کو اہمیت دیتے یہ بت آئے تو پھر ان بتوں کے ساتھ ان کا ایک پرستش کا تعلق جڑ گیا، اور پھر ان بتوں پر مختلف قسم کے جو جانور انہوں نے چھوڑنا اس رسم کو شروع کر دیا۔ یہ تحریف انہوں نے کی، عبادت کرتے کعبۃ اللہ کی بے لباس ہو کر عبادت کرتے، یعنی جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ خیال کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ چونکہ یہ لباس ہم دنیاوی طور پر استعمال کرتے ہیں اور عبادت کے علاوہ کاروبار کرتے ہیں یا آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، بہت سے برے اعمال بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ لباس ہمارا گندا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں اور بے لباس ہو کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تحریف بھی ان میں پیدا ہوئی، یعنی پہلی گمراہی شرک، دوسری گمراہی تشبیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بشری صفات کے ساتھ اللہ کے لیے ثابت کرنا، بشری صفات کو، یہ تشبیہ ہے۔ اور پھر تحریف، یعنی اللہ کے دین میں ملت ابراہیمی میں تبدیلی کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اور چوتھی بات کیا؟ آخرت کا انکار۔ صرف آخرت کا انکار ملحد نہیں کرتے، الحاد والے نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے شرک بھی در حقیقت الحاد ہی کی ایک شکل ہے۔ یعنی الحاد جب سے شرک تھا اسی کے ساتھ توحید بھی تھی، اور یہ الحاد بھی ساتھ ہی وجود میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید تھی، آپ نے اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی، لیکن وہاں پر بھی شرک موجود تھا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو انہوں نے تعلیم اسی بات کی دی تھی نا کہ اعبد اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی شرک کو چھوڑ دو، توحید پر ایمان لاؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی تھی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بد عقیدگی ہے، گمراہی ہے، بد اعمالی ہے، کوئی برا کام ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتی، برائی ہمیشہ بچے دیتی ہے، آگے سے آگے برائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نیکی ہوتی ہے یہ بھی بانجھ نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے اندر ایک خوبی پیدا کرتا ہے نا، دوسری خوبیاں انسان میں خود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان سچ بولتا ہے، اس سچ کی بنیاد پر بہت سی خوبیاں انسان کی ذات میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر فلاں برائیاں ہیں، آپ مجھے بس حکم دیجئے کہ میں ایک برائی کو بس چھوڑ دوں۔ تو رسول اللہ نے نصیحت کی، فرمایا کہ بس سچ بولنا شروع کر دو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اب جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مجلس سے چلا گیا تو پھر کوئی بھی برائی کرنا چاہتا تو ذہن میں یہ آتا کہ کل رسول اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے فلاں برا کام کیا یا نہیں کیا، تو مجھے وہاں پر اب جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، میں وعدہ کر کے آیا کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ تو جب میں آپ کے سامنے جاؤں گا تو آپ مجھے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے فلاں غلط کام کیا، تو مجھے سچ بولنا ہوگا، جب سچ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے ساری برائیاں اس کی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح نیکی دوسری نیکیوں کو وجود دیتی ہے، جنم دیتی ہے۔ اسی طرح برائیاں، ایک برائی انسان اختیار کرتا ہے، اسی طرح جھوٹ کو دیکھ لیجئے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور کتنی برائیاں انسان کی ذات میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح شرک ہو یا کوئی گمراہی ہو، کوئی بھی برا عمل ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کم تولا کرتے تھے، کم تولنا یہ پہلی برائی تھی ان میں، لیکن اس کے بعد پھر دوسری برائیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید وہ صرف جنس پرستی، ہم جنس پرستی کرتی تھی، لیکن ہم جنس پرستی صرف نہیں تھی، بلکہ ڈاکے ڈالنا، چوری کرنا، لوگوں کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا، یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ تو گویا ایک برائی جب پیدا ہوئی تو پھر اس برائی کے ساتھ دیگر برائیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جب شرک پیدا ہوا مشرکین میں، پھر تشبیہ بھی پیدا ہو گئی، پھر تحریف بھی پیدا ہو گئی، اور پھر آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھیے سوال یہ کرتے تھے، سورۃ مریم ہے، اور سورۃ مریم یعنی قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 66 67۔ اس میں کیا کہا گیا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، یہ لوگ کہتے ہیں، الانسان سے مراد یہ مشرکین، کفار، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا؟
اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، فرمایا کیا انسان بھول گیا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ولم یک شیئا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ بات فرمائی، گفتگو فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت کفار و مشرکین کا یہی اعتراض تھا، وہ کہتے تھے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ سورۃ یاسین میں کہا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ صافات میں اذا ما متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے؟ اسی طرح سورۃ الانعام میں کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، عیاشی کر لو، مزے کر لو، بس وما نحن بمبعوثین، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ بھی ان کی گمراہیوں میں سے گمراہی تھی۔ پانچویں گمراہی، یہ بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ناممکن اور محال خیال کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا، سوال کیا ہوتا تھا؟ سورۃ الفرقان میں ہے، آیت نمبر 7 ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا رسول ہونا چاہیے کہ جو انسان نہ ہو، بشر نہ ہو۔ حالانکہ ایک بشر سے رب کا کلام کرنا، رب کا گفتگو کرنا، پیغام بھیجنا، یہ سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس بحث میں الجھ گئے نا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی بشر ہے یا نبی نور ہے، ہمارے ہاں یہ بحثیں شروع ہو گئی۔ ہم نے یہ خیال کر لیا کہ شاید اگر ہم نبی کے لیے نور ہونا ثابت کر دیں گے تو نبی کا بڑا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا، اگر ہم نبی کو بشر کہیں گے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ مرتبہ کم نہ ہو جائے۔ حالانکہ قرآن یہ مرتبہ کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں ہوں بشر، انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی مرتبہ کیا ہوا؟ مرتبہ ہے وحی کا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف پیغام کا ہونا۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں قیامت تک اس مرتبے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس درجے سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، اس حیثیت سے بڑی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو، ایک انسان کو اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لے۔ جب انسان فرقوں میں جاتا ہے، آپ دیکھیے اسی طرح مت ماری جاتی ہے انسان کی، یعنی ایک ایسی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جس کا قرآن سے، سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، irrelevant بات ہے کہ اب نبی نور ہے یا نور بشر ہے۔ اب قرآن پاک نے لقد جاءکم من اللہ نور بھی کہا وکتاب مبین، کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، قرآن آیا اور رسول آیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کیوں؟ اس لیے کہ سراپا ہدایت ہے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، یہ سراپا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، اس لیے اللہ نے نور کہا۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھی نور کہا، اللہ نے خود کو بھی نور کہا، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی نور کہا جہاں پہ انسان پہنچتا۔ لیکن جب انسان فرقوں کی بحث میں الجھتا ہے اور فرقوں میں بند ہو کر رہ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ غیر قرآنی قسم کی ابحاث اور بحثیں ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک بشر، آپ ایک انسان ہیں، لیکن یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا اور پھر آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کے کس طرح گرویدہ تھے مشرکین۔ اب یہاں پہ بڑی بات میرے ذہن میں آ گئی اور بڑی کمال کی یہ بات ہے کہ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا قد نعلم یا محمد، اے محمد ہم جانتے ہیں، انکا تصل الرحمہ، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، ولا نکذبک، ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ولکن نکذب الذی جئت بہ، ہم تو صرف اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ دیکھیے آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر ہیں،
عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اسی معاشرے میں، مکہ کے معاشرے میں زندگی گزاری آپ نے. یہ سب سے بڑی بلندی، یہ سب سے بڑی رفعت یہ ہے در حقیقت جو اللہ نے عطا کی. اتنا اعلیٰ کردار کہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، ہم جانتے ہیں آپ کو کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اور ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ترمذی میں. اور جب رسول اللہ نے دعوت اسلام ان کو دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا، تو آپ نے اپنے بارے میں ان سے رائے لی تھی کہ بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو اس مقام پر کفار نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے تو آپ سے صرف اور صرف سچائی کو ہی سنا ہے. یعنی ہمارا تو یہی تجربہ ہے آپ کے ساتھ، یہی ایکسپیرینس ہے، یہی ہماری آبزرویشن. ہم نے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا، ہم نے آپ کو سراپا سچ پایا. یہ بخاری شریف میں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے ابو جہل نے یہ کیوں کہا وَلَٰكِنَّ نُكَذِّبُ الَّذِي جِئْتَ بِهِ، کہ ہم تو صرف نعوذ باللہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں. ابو جہل کو ایک شخص علیحدگی میں لے کر گیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، تو بتاؤ تمہیں محمد سے کیا، تمہیں روگ کیا ہے، تمہیں دکھ کیا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ بنو ہاشم، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت تھی، یہ تولیت لے گئے. پھر انہی کے پاس سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، حج کا پورا نظام بھی ان کے پاس آ گیا. اس طرح دو چار اور باتیں اس نے بیان کی. اس نے کہا سرداری بھی ان کے پاس آ گئی. پھر کہنے لگا ایک نبوت رہ گئی تھی، نبوت بھی یہ لے گئے. اندازہ کیجیے آپ کہ تعصب کا یہ عالم، ضد کا یہ عالم، جانتے ہوئے کہ یہ شخص سچا ہے، صادق و امین ہے، اور خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے کے باوجود بھی انکار کر دیا کہ یہ جو آپ لائے ہیں وہی اسلام دین، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کو مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، با کردار ہیں، با اخلاق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار انہوں نے کیا کہ آپ نبی بن کر آئے. اور پہلے رسولوں کا بھی اسی طرح انکار کیا گیا. کہا گیا کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے. اب قرآن نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا، وہ جواب دیکھیے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 95. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. فرمایا اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے نا مطمئن اطمینان سے فرشتے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. لیکن چونکہ زمین پر انسان رہتے تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انسان ہی نمائندہ مقرر کیا تاکہ تم اس سے آسانی کے ساتھ، بغیر خوف کے، بغیر دہشت کے تم اس سے پیغام لے سکو. اور اس لیے انسان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا تاکہ تم اپنے جیسے انسان کی سیرت کو، کردار کو، اسوہ کو دیکھو. یہی اسوہ، یہی سیرت ہی تو تھی کہ ابو جہل مان رہا تھا، کفار مان رہے تھے، اقرار کر رہے تھے اس بات کا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ واقعی اچھے انسان ہیں، اچھے کردار کے مالک ہیں. یہ اسوہ تھا، یہ کردار تھا کہ جس کو وہ مانتے تھے، لیکن انکار کرتے تھے تعصب اور بغی کی وجہ سے، بغی یعنی ضد کی وجہ سے. اب یہ گمراہیاں تھیں ان میں، یعنی شرک، تشبیہ، تحریف، جحود الآخرہ جس کو ہم کہتے ہیں، آخرت کا انکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ناممکن اور محال خیال کرنا. بڑے اعمال اور جو برے اور ظلم کے جو اعمال تھے وہ ان میں عام ہو گئے تھے. من گھڑت باتیں اور اعمال کو دین خیال کرنا شروع کر دیا تھا، اپنی طرف سے ہی گھڑ لیتے کسی رسم کو، کسی رواج کو. اور جس طرح جانوروں کو خاص کر لیا کہ یہ صاحبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کو آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے نام کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ بھائی اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تم صرف ایک اٹکل پچو اور ظن اور گمان سے ہی کام لیتے ہو. یہ میں ابھی آیات کی تلاوت کروں گا تفصیل کے ساتھ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن کس طرح ان کی وضاحت کرتا ہے. من گھڑت باتیں اور
خود اپنی طرف سے گڑے ہوئے اعمال، وہ دین خیال کرنا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دین کو خالص رکھنا چاہیے، جو اللہ نے دیا اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی کوئی اضافہ انسان نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ أَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ رسول اپنی طرف سے اگر کوئی بات ملاتا اس میں جو وحی آتی ہے تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اس کی شاہ رگ ہم کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے اتنی احتیاط سے، امانت سے اور حفاظت سے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو قرآن تم تک یہ نبی پہنچاتا ہے یہ اس میں اس کی کوئی خواہش شامل نہیں ہوتی، یہ خالص اللہ کا دین ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اور اسی دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور سنت کو رائج کر کے امت میں 1400 سال 1500 سال سے اس کی حفاظت عملی طور پر کر دی۔ قرآن کی حفاظت دنیا، دشمنان اسلام، مخالفین اسلام مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی آج تک نہیں ہو سکی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہری وسائل قرآن کی حفاظت کے مہیا کر دی اور خود اس کی حفاظت کی، تو اس لیے ہمیں بھی اسی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ زندگی آسان بھی اسی میں ہی ہے کہ ہم اللہ کے دین جیسا ہمیں ملا ہم اس کو اختیار کریں، اس میں اگر کوئی کمی کریں گے پھر بھی مشکل میں پڑیں گے، اگر اضافہ کریں گے تو ہم خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، صرف اپنی دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے۔ اور آخری بات، عبادتوں کا مٹ جانا، یہ 8 گمراہیاں ہیں، 8 گمراہیاں۔ عبادتوں کے مٹ جانے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثریت نے نماز کو چھوڑ دیا، وضو کو جانتے تھے، کم لوگوں کو پتہ تھا، جانتے تھے یا جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے تھے، روزے کا پتہ تھا، نیکیوں کو ترک کر دیا تھا، عبادات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ 8 گمراہیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف۔ اب میرے سامنے اس وقت سب سے پہلے ہے سورۃ یونس، جو قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، یعنی چیپٹر نمبر 11، اور اس کی آیت نمبر ہے 31۔ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ ضرور قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیے، اور اگر موبائل میں ایپ ہو تو فوراً ایپ کے ذریعے سے آیت سامنے آ جاتی ہے۔ سورۃ یونس 11ویں سورت آیت نمبر 31۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجیے کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، بلندی اور پستی سے رزق دیتا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے کہ جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے کہ جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ معاملات کائنات کو تدبیر کے ساتھ چلا رہا ہے، نظام کے ساتھ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی پھر آپ کہیے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ یعنی مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، لیکن پھر بتوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بتوں کو اپنا نمائندہ، اپنا وزیر اللہ نے بنا لیا، یہ اللہ کے نمائندے اور وزیر ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک کہتے ہو کہ یہ اگر سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس طرح بادشاہ نہ چاہتے ہوئے ناپسندیدگی میں بھی اپنے نمائندوں یا اپنے وزیروں کی سفارش کو کسی کا حق میں قبول کر لیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بتوں کی اور جو یہ ہمارے بزرگ چلے گئے ان کی سفارش کو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ ہمارے حق میں قبول کر لے گا۔ یعنی یہاں تک گمراہی ہے تم میں۔ اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سورۃ المومنون ہے، آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک۔ سورۃ المومنون 18واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کس کے لیے یہ زمین، یعنی کس کے ملکیت میں ہے یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ کے ملکیت میں۔ قل افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون،
تو کہیں گے یہ اللہ کے ہیں سب کچھ. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرمائیے کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت ہے. وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی پناہ نہیں دی جائے گی اگر تم جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے اللہ. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تمہاری کوئی بات ماری گئی ہے، تم کہاں پھر رہے ہو. یہ سورۃ المومنون آیات ہیں 84 سے 89 تک. اب اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، قرآن پاک کی 29 سورت ہے یہ، اور 61 سے لے کر 63 تک. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یقیناً اللہ ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں الٹے پھرتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع کرتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور رزق کو تنگ کرتا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے کون پانی برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. پانی کو بھیجتا ہے اور پھر زمین کو مر جانے کے بعد موت ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے. اللہ یہ نہیں کہتا ان کو عقل نہیں دی، فرمایا عقل کو استعمال نہیں کرتے. اب اس سے آگے دیکھیے سورۃ لقمان، آیت نمبر ہے 25. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. نہ جاننے سے مراد کیا ہے کہ جہالت کا اپنے آپ کو انہوں نے شکار کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سورۃ الزمر میں، یہ سورت ہے 39 اور اس کی آیت ہے 38. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ آیت بڑی توجہ طلب ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اور اگر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے کہیے کیا خیال ہے تمہارا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے نقصان پہنچانے کا مجھے ارادہ کر لے تو کیا یہ جو تمہارے بت ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، کیا اللہ کی اس پہنچنے والی مجھے تکلیف کو کیا یہ دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا مہربانی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیا یہ جو تمہارے بت ہیں کہ کیا اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں، روکنے والے ہیں. واضح بات ہے نہیں. یعنی اگر اللہ ارادہ کر لے تکلیف پہنچانے کا، یہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. اگر اللہ ارادہ کر لے رحمت دینے کا، مہربانی کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی نہیں روک سکتے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے. جس نے فرمایا نا ایاک نعبد، حالانکہ بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے نعبدو کا، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت شک رہ جاتا ہے. ممکن ہے کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ فرمایا ایاک نعبد، اس کا ترجمہ یہ بنے گا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. نستعینک، نستعین کا مطلب ہوگا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہوگا تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہم مدد. تو یہ ہمارا مشکل کشا اور ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس سے آگے سورۃ الزخرف ہے، قرآن پاک کی 43 سورت ہے اور آیت نمبر 87. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو. اچھا تعجب کیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ان کا تعجب کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یعنی ہم تو بے شمار معبود مانتے تھے، لیکن محمد کہتے ہیں کہ بس ایک معبود ہے، بس سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کتنی ہی عجیب بات ہے۔ عجیب کا لفظ نہیں بولا، عجاب کا لفظ بولا۔ عجاب میں اور زیادہ تاکید اور اصرار ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے، جسے ہم تفضیل کہتے ہیں نا، اس میں تفضیل، اس میں وہ بات ہے، یعنی یہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اور کوئی خدا نہیں ہے جو ہم نے اتنے بنائے، یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ اللہ نے اپنی تعلیم، اپنی وحی جو اس نے انبیاء علیہ السلام کی طرف کی، اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ سورۃ النحل ہے، قرآن مجید کی 16 نمبر آیت سورت، اور آیت نمبر ہے 51۔ فرمایا اللہ نے کہا کہ دو خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی 21 سورت ہے یہ، اور آیت نمبر ہے 22۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں پر یعنی عقل کو جھنجھوڑا گیا، لوگوں کو جگایا گیا، بتایا گیا۔ فرمایا اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ہوتے، یعنی آلیہ کوئی اور خدا بھی ہوتا، الا اللہ، اللہ کے سوا، تو لفسدتا، تو پھر آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، اما یصفون، اور ان سب باتوں سے وہ پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، اب یہ آخر میں 2 آیات ہیں جو میں بیان کروں گا، اور گویا کہ ہماری گفتگو کا خلاصہ کہہ لیجیے وہ اسی کے اندر موجود ہے، ان 2 آیات کے اندر۔ فرمایا یا ایھا الناس، یہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر ہے 3۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اب یہاں پر دیکھیے کیا فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر میری اسی بات کو آپ یاد کیجیے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ رب ذوالجلال کی خلاقیت لامحدود ہے، انسان کی خلاقیت محدود ہے۔ انسان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، اللہ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خلاقیت ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کے لیے دیکھنا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کے لیے سننا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کے لیے بولنا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو وہ ہمیں بات سمجھاتا ہے ہمارے ادراک کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق، ہماری عقل کے مطابق، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے لیے دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا ہمارے یہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلنا، دوڑنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، شعور، ادراک، ہمارے یہ وہ دائرہ کار ہیں کہ جن میں رہ کر ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے اختیارات، اس کی صفات لامحدود ہیں، اور ہم فقط اس حد تک سمجھ سکتے ہیں جس حد تک اس نے ہمیں سمجھایا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی اللہ نے سب کچھ پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی اللہ نے زمان اور مکان کو پیدا کیا، لیکن واضح بات ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ خود اپنی مخلوق کے اندر تو نہیں موجود ہوتا نا، وہ تو مخلوق سے بالا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا، کیمرہ بنانے والا کیمرے میں تو نہیں بیٹھا ہوا، ٹیبل بنانے والا ٹیبل میں تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اس کی صنعت، اس کا فن وہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمان و مکان کو بنایا، لیکن وہ خود زمان و مکان میں نہیں ہے۔ جب ہماری حس، ہماری سوچ زمان و مکان کی پابند ہے تو ہم اس ذات کا کیسے ادراک کر سکتے ہیں کہ جس نے زمان و مکان کو بنایا ہے؟ واضح بات ہے وہ اس سے بلند ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے،
میں یہ مثال بھی اکثر طور پہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح کمپیوٹر ہے یا روبوٹ ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا جاتا ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ اب بنانے والے نے روبوٹ کو جو اختیار دیا، جو استعمال کرنے کے لیے اس کو بنایا، اور اس میں جو ڈیٹا اس نے فیڈ کر دیا، ڈال دیا، وہ اتنا ہی کام کرے گا روبوٹ۔ کمپیوٹر میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اب اس کو جس نے بنایا، اس نے جو اس میں اس نے ڈالا، جو سافٹ ویئر اور جو ڈیٹا اس نے اس کے اندر ڈال دیا، اس نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی ذات کا عرفان، جو علم جتنا دینا تھا، اس نے ہمیں دے دیا۔ اب اس سے بڑھ کر کا نہ ہم دعویٰ کر سکتے، نہ ہم کوشش کر سکتے، اور نہ ہمارے اختیار میں وہ چیز موجود ہے۔ جتنا اس نے اپنی معرفت، اپنا علم ہمیں دینا تھا، اس نے دے دیا۔ یعنی جو ڈیٹا، جو سافٹ ویئر اس نے ہمیں فیڈ کرنا تھا، اس نے کر دیا۔ تو ہم اسی حد تک ہی جان سکتے ہیں جو جتنا اختیار اس نے، جتنی صلاحیت، جتنی قابلیت اس نے ہمارے اندر ڈالی۔ تو اس لیے قرآن مجید انہی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے کہ فرمایا سیقول الذین کفروا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور میں اپنے اکثر دروس میں اس کا حوالہ یا اشارہ کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں، اپنے دروس میں اس کی تلاوت نہیں کی۔ آج یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا سیقول الذین کفروا، یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یہ کیا کہتے ہیں؟ لو شاء اللہ۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر ہے 148، یعنی قرآن مجید کی سورت نمبر 6 ہے، یہ 6 ہے یا ہاں 6 ہے، تو آیت نمبر ہے 148۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہم اور ہمارے آبا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اندازہ کیجئے، یعنی یہ قدریہ کا نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جبریہ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، خیر اور شر، ہم اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، ہم تو مجبور محض ہیں، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جبریہ کا نظریہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آبا بھی شرک نہ کرتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح ان سے جو پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ اب آپ آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ یہ جو باتیں بناتے رہتے ہو، کیا اس پر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ فتخرجوا لنا، تو پھر اس کو ہمارے سامنے لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی علم اور دلیل ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہو۔ وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف اور صرف اٹکل پچو کرتے ہو، اسپیکولیشن کرتے ہو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، اللہ کی وحی، اسلام، دین در حقیقت علم کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اور اس کے مقابل جو نظریات، جو خیالات آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک زبان کی بحثیں ہیں، اور یہ صرف ظن اور گمان ہے، یہ صرف تخمین ہے، یہ اسپیکولیشن ہے، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 148۔ یہ آخری آیت ہے آج ہماری گفتگو کی اور ہمارے درس کی، کہ جس میں بہت سے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ انسان کے اختیار میں ہے، یعنی ایسا اختیار نہیں جو قدریہ جس کا تصور رکھتے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا گیا کہ بس اب انسان کو کلی اختیار دے دیا گیا، اب جو چاہے کرے، اب کوئی معجزہ رونما نہیں ہونا، اب کوئی بھی رسول کے ہاتھ پر کوئی معجزہ نہیں ہے، بس جو اللہ کا قانون قدرت ہے بس اسی کے مطابق ہی کائنات اب چلے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ قدریہ کا نظریہ ہے کہ خدا کو ایک طرف بٹھا دیا، اور جبریہ کا یہ نظریہ کہ سچ، جھوٹ، خیر، شر، اچھا، برا، سارے کام بس اللہ کے ذمہ ڈال دیے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ نظریہ تھا ان کا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ تو اسلام کا نظریہ کیا ہے، اعتدال کیا ہے، توازن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بر ہے، وہاں سے نیکی کا ہی صدور ہوتا ہے، نیکی ہی قائم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے،
انسان کا اختیار وہ بھی ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک قدم اٹھاؤ، پاؤں اٹھاؤ، تو اٹھانے والے نے اٹھا لیا، فرمایا دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکا، فرمایا یہاں تک تمہارا اختیار ہے، یہاں پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ یہی تو قدر ہے۔ قدر سے مراد ایک پیمانہ مراد ہوتا ہے، تو پیمانہ ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا، اس کے رزق کا، اس کے معاملات کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید جو بات بیان کرتا ہے، اس سے ادھر ادھر ہونے کے بجائے اسی کو فالو کرنے کی اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو گویا کہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ کہیں نہ ہو جائے کہ جو معاملہ مشرکین کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ قرآن پاک کو میں تلاوت بھی کرتی ہوں، قرآن مجید کو میں پڑھتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ایک ذوق پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا یا توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا، بزرگوں کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ کسی نے کہا جی میں ذکر کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں تو مجھے حاضری نصیب نہیں ہوتی، توجہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں کا فرمانا یہ تھا کہ آپ عبادت نہ چھوڑیں، ذکر نہ چھوڑیں، یاد الہی نہ چھوڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو حاضری، حضوری اور توجہ بھی اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک کام جو انسان کر رہا ہے، جو ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنتا ہے اگلے اچھے کام کا، اگر وہ اگلا اچھا کام انسان کو نہیں مل رہا تو کم از کم وہ ایک اچھا کام تو کر ہی رہا ہے نا۔ اگر وہ اسی بنیادی اچھے کام کو چھوڑ دے گا تو اگلا قدم کیسے بڑھے گا؟ تو ہر حالت میں یعنی قرآن کی تلاوت اور تفہیم، قرآن کا فہم، یہ انسان جاری رکھے۔ باقی اس کے ساتھ جو ذوق کا پیدا ہونا ہے، حلاوت کا پیدا ہونا ہے اور توجہ کا پیدا ہونا ہے، اس کے لیے اس سلسلے کو بھی انسان جاری رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے یکسوئی عطا فرما، مجھے کنسنٹریشن عطا فرما، مجھے توجہ عطا فرما۔ تو اس لیے پہلا قدم تو کسی صورت میں بھی انسان کو واپس نہیں لے کر جانا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دعا کے ساتھ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں رو، گریہ وزاری کرو، جب تہجد پڑھتے ہو، علیحدہ ہوتے ہو، خلوت میں ہوتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں رو، وہ گریہ وزاری کرو۔ تو عرض کیا رسول اللہ اگر رونا نہیں آتا تو فرمایا پھر رونے والوں جیسی شکل بنا لو، یعنی کم از کم یہ تو کر سکتے ہو نا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، اچھے ارادے کے ساتھ، تو آپ جس کیفیت اور جس حالت میں بھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں ہی اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی اصل جو کوشش ہے، آپ کی جو وسعت اور کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو آپ کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوالات اٹھتے رہتے تھے، صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس اگر دولت ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو غریب جو ہوتے تھے صحابہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، تو پھر وہ تو ہم سے نمبر لے گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، نیت، ارادہ، اس کو درست رکھو۔ قرآن نے بھی واضح طور پر سورۃ الحج میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، لہو ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جو ظاہراً کوئی معاملہ ہے اس کی آپ فکر نہ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حل فرما دے گا۔ بس آپ اپنے دل کا جو قبلہ ہے نا، بس اس کو درست سمت پر اپنے آپ کو آپ رکھیے۔ در حقیقت اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کو اس کی وسعت اور اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے، بس آپ اسی کے پابند ہیں۔ اللہ نے آپ سے اسی کا پوچھنا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں کوئی پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، اگر جو شخص مجبوری میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی تو نے کھڑے ہو کیوں نہیں پڑھی تھی نماز۔ واضح بات ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی حالت یہی تھی، بیمار تھا، کمزور تھا، بوڑھا تھا، کوئی تکلیف تھی، زخمی تھا، تو بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو اس لیے اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس کوشش جاری رکھیے۔ والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو پھر اپنے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے راستے پھر انسان کے لیے کھول دیتا ہے، بس کوشش کو جاری رکھیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نماز میں اگر دل نہیں لگتا تو یہ نہیں مطلب نماز چھوڑ دے، نماز پڑھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا پھر نماز میں دل بھی لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے
اس بنیادی عمل کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ جب بنیادی عمل کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پھر انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر اسی کا جال ہوتا ہے جو انسان پہ وہ ڈال دیتا ہے۔ جب تک وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے صدقے اس کا خیال کرتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کو بیان کر دوں، ہمارے ہاں یہ بیان کی جاتی ہے، روایت سچی ہے جھوٹی اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی کسی بھی شخص سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک بار نماز صبح کی قضا ہو گئی، آپ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ رونے لگ گئے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑائے کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، میری نماز صبح کی رہ گئی۔ اور دوسرے دن ابھی صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، شیطان آپ کو اٹھانے آ گیا، یعنی نفس کہہ لیجئے، شیطان کہہ لیجئے، اس نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے کہا بھئی تمہارا کام تو سلانا ہے اور تم مجھے اٹھانے آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا، نفس نے کہا، شیطان نے کہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، میرا کام واقعی سلانا ہے، کل آپ کو سلایا تھا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کئی نمازوں کا ثواب عطا کر دیا، یعنی وہ جو ایک نماز آپ نے پڑھنی تھی تو اس ایک نماز کا جتنا ثواب ملنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی زیادہ نہ پڑھ کر آپ کو ثواب دے دیا، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں روئے، گریہ وزاری کی اور اپنے اس غفلت پر آپ نے آنسو بہائے۔ تو میں آپ کو اس لیے اٹھانے آ گیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر آپ کی نماز رہ جائے اور آپ کو اور پھر زیادہ ثواب مل جائے۔ تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ جب گڑ گڑاتے ہیں، آپ روتے ہیں یا پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں یا جستجو آپ کے اندر ایک ہوتی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں یہ مجھ سے ناقص کام ہوا، میں اس کو مزید بہتر طریقے سے کروں، تو اللہ تعالیٰ اس نقص کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب بندہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اس نقص کو دور کروں اور اس غفلت کو ختم کروں۔ تو اس لیے اس حوالے سے کبھی پریشان نہ ہوئیے، اپنی کوشش کو بس آپ جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ کوشش پر ہی فیصلہ فرماتا ہے اور نیت پر فیصلہ فرماتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔